السلام علیکم، میں ہوں فعل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ تو جیسا کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب خود نہیں آئے، ان کو لایا گیا، تو اب ان کے شر سے بچنے کا موقع نہیں رہا، کیونکہ جو خبریں اور جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس چیز کو تقویت دے رہی ہے کہ عمران خان اپنی گراؤنڈز پر رہیں گے اور جنہوں نے ٹریس پاس کیا ہے انہیں جانا ہوگا۔ اگر اس جنگ میں جو کہ آج تک نہیں جیتی گئی ہے، اگر عمران خان نے اس جنگ کو جیت لیا تو آنے والے بہت سارے سال، یعنی جب تک عمران خان کو زندگی اور صحت دستیاب ہوگی، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے، تو ان کو اقتدار سے نکالنا پاسبل نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنی ذات تک اور اس سے جڑے ہوئے کچھ کاموں تک تو کمپرومائز کیا، لیکن ملک کو جو دیمک کی طرح لوگ کھا رہے تھے ان سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حکومت بچانے کے لیے اور اپنی کرسی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے شاید بہت زیادہ سمجھوتے کیے، انہوں نے اپنے آس پاس دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی سمجھوتے کیے، لیکن یہ جو جنگ پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے، جس میں میرے سمیت بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم صاحب اپنے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی دوسرا کیسے کھڑا ہوگا، لیکن اگر جو ہے وہ کہیں اس گراؤنڈ پر وہ کھڑے رہ گئے، کیونکہ ان پر کسی طرح کا کوئی داغ نہیں ہے۔ انسان کی بہت ساری کمزوریوں پر تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی شخصیت میں کوئی داغ ہو تو اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو عمران خان اس چیز میں، یعنی اور ان میں بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ملک کو دیمک کی طرح چاٹنے کا ان پر کوئی داغ نہیں۔ اس لیے یہ جو پریزنٹ سرکولر پوسٹنگ کا ذکر کیا گیا اور بہت ساری جگہوں پر کیا گیا کہ یہ تو پورا نظام ایسا ہو جائے گا، یہ تو ویسا ہو جائے گا، تو یہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ لپیٹ کے پیش بھی کیا گیا اور بتایا بھی گیا، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، اگر اس میں عمران خان صاحب، جس میں امکانات جو ہیں وہ 50-50 ہیں، کوئی اس کے اوپر یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ بہت سارے لوگ تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی میں نے فلاں اسپوکس پرسن سے بات کی جو کہ حکومت کا تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو لوگ تھے جن کی کبھی لسٹیں مہیا کی گئی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ یہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ اس پر گفتگو کریں گے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہماری تو ان سے بھی بات ہوئی، لیکن پھر کہتے ہیں ان میں سے بھی کوئی کسی یعنی بات کو پوری صداقت کے ساتھ اور پوری اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیا ہوگا۔ 24 گھنٹے کی اور 36 گھنٹے کی اطلاعات جو ہیں وہ پچھلے 2 دن میں مسلسل گردش کرتی رہیں، تو 24 اور 36 گھنٹے سے 48 گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں، اب 48 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم گزر چکا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ عمران خان جو ہیں اس وقت کی جو ہمارے ملک کے اندر کی صورتحال ہے اور جو باہر کی صورتحال ہے اس میں وہ پریویل کر جائیں گے، اور اگر وہ پریویل کر جاتے ہیں تو پھر بقایا سب کے صفائی کا وقت ہے، پھر وہ کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ ویسے ہی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک ہمارے کلچر میں کہتے ہیں کہ کبے نو لت کاری آ گئی، تو شاید پاکستان کو یہ سلیکٹڈ کی لت کاری آ جائے، کیونکہ اس ملک میں جو غدر مچایا گیا، جس طرح سے لوٹ مار کی گئی، جس طرح سے اس ملک کے اندر معاشرتی اور معاشی خرابیاں پیدا کی گئیں، جو اخلاقی گراوٹ جہاں پر کی گئی، اگر یہ لت کاری آ جائے
تو انکنڈیشنل سپورٹ کرنے والے تقریباً سارے ہی لوگ ہوں گے، پھر ان کو خیر منانی چاہیے جنہوں نے دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹا۔ تو صورتحال جو ہے وہ ابھی تک جوں کی توں ہیں، آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چیف کو جانا پڑے گا۔ اب چیف کا لفظ جو ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ آنے والے کچھ دن یا کچھ گھنٹے بتائیں گے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ تمام نیک خواہشات اس وزیر اعظم کے ساتھ جو اپنے ساتھ خود بھی کبھی کھڑا نہیں ہوا، شاید اس دفعہ وہ اپنے ساتھ خود کھڑا ہو جائے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔